السلام علیکم ناظرین، انسان اپنا سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے۔ اس قدر انسان گر جاتا ہے، اس قدر شوہر گر سکتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اس قدر نیچ حرکت کر سکتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گجرانوالہ کے علاقے گرجاک میں یہ ایسا اندوہناک واقعہ پیش آیا، اس قدر غیرت کش اور بے غیرت خامد شاید ہی کائنات میں کسی نے دیکھا ہو۔ یہ خامد اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت وفادار بیوی دے رکھی ہوتی ہے، ایک معصوم صورت بیٹی دے رکھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور اتنی جرت نہیں اس میں اخلاقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر، لیکن یہ اس قدر غیرت کو شخص ہے اور انسانیت سے گرا ہوا شخص ہے کہ ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ جواری تھا اور آن لائن بیٹنگ میں وہ لاکھوں روپیہ ہار چکا تھا۔ یہ اس سے ایک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ تمہیں میں جتنے بھی تم پیسے جوئے میں ہارے ہو وہ سارے کے سارے ادا کر دوں گا، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے میری بیوی کو قتل کرنا ہے۔ وہ وفا شعار بیوی جو قبول ہے کہہ کے اس کے گھر میں آئی ہے، جو اس کے وفا کی لاج رکھتے ہوئے گھر میں بیٹھی ہے، جس کی کوکھ سے اس نے پیاری سی بیٹی لی ہے، یہ خود جا کے جو اس کی عزت کا محافظ ہونا چاہیے، جو اس کے جسم کا محافظ ہونا چاہیے، جو اس کے جذبات کا محافظ ہونا چاہیے، جا کے سودا کرتا ہے۔ اور پھر غیرت دیکھیے اس کی کہ اس کو ایڈوانس کے طور پر جو چیز دیتا ہے، اپنی ہی بیوی کی کانوں کی بالیاں جا کے اس کو ایڈوانس دیتا ہے سونے کی کہ یہ رکھ لو، میری بیوی کو قتل کرو، اس کے بعد باقی ادائیگی کر دوں گا۔ اب اگلا واقعہ ایسا اندوہناک ہے کہ جب وہ یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو وہ گھر میں آتا ہے، وہ جواری شخص جو ہے، اور یہ خود دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ دروازہ جو غیرت مند مرد ہوتے ہیں بیوی کے سامنے تن جاتے ہیں، اپنی لاشیں گرا دیتے ہیں، ان کی طرف کو قدم نہیں بڑھنے دیتے، نہ ان کی ناموس کی طرف، نہ ان کے جسم کی طرف، نہ ان کی عزت کی طرف، لیکن یہ بغیرت شخص وہ خود دروازہ کھولتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بیوی اوپر سو رہی ہے، جا کے قتل کر دو، اور چھری سے قتل کرنا، کسی گن وغیرہ سے نہ کرنا۔ وہ اوپر جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے بیوی کو، اس کی بیوی کو، کہ تمہارے خامد نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ لفظ سن کر اس عورت کا، اس بیوی کا اس دنیا سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے مار دو، اگر میرا محافظ ہی مجھے مروانا چاہتا ہے، میرا قاتل بن گیا، تو میں نے اس دنیا میں جی کے کرنا بھی کیا ہے۔ ذرا بھی مزاحمت نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس سے یہ لفظ سنتے ہی مر جاتی ہے کہ اس طرح کا خامد مجھے ملا ہے۔ حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ٹانگ رسید کرنی چاہیے تھی، گرا دینا چاہیے تھے۔ اس طرح کے خامد کے لیے اس طرح کی وفا دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اگر کوئی اتنا غیرت کش شخص ہو جاتا ہے تو کیوں بیویاں اس پہ قربان ہوتی پھریں؟ اللہ نے تمہیں آزادی دے رکھی ہے کہ تم وہاں سے جا سکتی ہو، لیکن وہ بہرحال شاکڈ ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے۔ یہ ایسا بدبخت شخص ہے، اس کی عزت سے بھی کھیلتا ہے، اور یہ نیچے اس کا محافظ جو کھڑا رہتا ہے وہ اس کی عزت سے کھیلتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اور جب وہ واپس آتا ہے تو چھوٹی بیٹی جس کا نام معصوم فاطمہ ہے، وہ چونکہ جاگ رہی ہوتی ہے یا سامنے آ جاتی ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس کا ہمسایہ ہوں، تو میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کے یہ بچی کل کو پہچان سکتی ہے، اس بچی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور وہ خامد اس کو بھی دیکھتا ہے، بیوی کا قتل منصوبہ بناتا ہے، موجود رہتا ہے گھر میں، اور بیٹی کے قتل میں بھی ملوث ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ غیاث گل خان وہاں کے جو پولیس آفیسر ہیں، یہ پھر بڑی تگ و دو کرتے ہیں، تفتیش ہوتی ہے تو یہ پکڑا جاتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد سی سی ڈی اسے پار کر دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم ترین سزا ہے۔ یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ اس کو آسان موت مارا جاتا، اس کو نمونہ عبرت بنانا چاہیے تھا، اس کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ یہ تڑپتا رہتی دنیا تک، ساری عمر تک یہ سسکتا، چلاتا، چیختا، اور پتہ چلتا کہ کس طرح اپنی بیٹی کو اور اپنی ہی عورت کو قتل کروایا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کے معاشرے میں ہم آ گئے ہیں، اور یہ کس طرح کے خامند اب آنے لگے ہیں، کس طرح کی مائیں آنے لگی ہیں۔ مائیں کسی اور کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کر رہی ہیں، اور یہ بدبخت خامد جو ہیں یہ کسی اور کے لیے اپنی پیاری بیویاں اور اپنے لخت جگر، اپنی معصوم رحمت بھری بیٹیاں قتل کرنے لگ گئے ہیں۔ کس رشتے پر اب انسان اعتماد کرے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے عافیت مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے، شریعت کے دائرے میں رہیے، حیوان نہ بنیے، انسان بنیے، قبول کہہ کے جن کے مالک بنے ہو خدا کے لیے ان کی عزتوں کی حفاظت کیجیے، خواہ وہ عورت ہو یا خواہ وہ مرد ہو، بیوی ہو یا خواہ وہ شوہر ہو۔ اللہ کی حدود ہم پھیلاتے ہیں تو دیکھیے پھر کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عزت سے اور عافیت سے اور امن سے زندگی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔